بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اضمنوا لی ستم من انفسکم اضمن لکم الجنہ۔ 1 سے 6 نمبر تک صرف نمبر ہی یاد کر لیں۔ تم مجھے 6 چیزوں کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ سرکار دو عالم محبوب کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ آپ ایسے ہی یاد کر سکتے ہیں۔ وہ 6 کون سی چیزیں ہیں؟ اصدقوا اذا حدثتم، جب بولو سچ بولو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالی جنت دے گا۔ سچ بولنے کے کیا فائدے ہیں؟ اللہ تعالی رمضان مبارک قبول کرتا ہے۔ فرمایا من لم یدع قول الزور، بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، سوائے اس کے کہ وہ جھوٹ چھوڑتے نہیں۔ دوسری بات یاد کر لیں، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، وعدے کی پاسداری کرو جیسے پاسداری کرتے ہیں شہید لوگ۔ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، گردن کٹا دیتے ہیں، وعدے سے نہیں ہٹتے۔ جیسے وعدے کا حکم ہے، یہ جو رازداری ہے یہ بھی وعدہ ہے۔ عام لوگ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، ایک مجلس میں بیٹھے دوسری میں اس کو سنا دیا، نہیں یہ نہیں کرنا۔ ایک حدیث سنے 2 باتیں ہو جائیں گی۔ سیدہ فاطمہ زہرا سے محبوب کریم نے دنیا سے جاتے وقت ایک بات کی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا، بیٹی آپ کو محبوب نے جو بات بتائی ہے وہ بتائیں۔ وہ کہنے لگی یہ میرے بابا کا راز ہے، میں نہیں بتا سکتی۔ جب محبوب دنیا سے چلے گئے، امی جان کہنے لگی بیٹا وہ بات تو بتا دو اپنی امی کو۔ وہ فرمانے لگی محبوب نے یہ بتایا تھا کہ میں ہر سال قرآن پڑھتا ہوں ایک بار، جبرائیل بھی 1 بار پڑھتا ہے۔ اس سال 2 بار میں نے جبرائیل کو قرآن سنایا اور جبرائیل نے مجھے سنایا۔ دوسری بات یہ بتائی کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو اس پر میں رونے لگی۔ پھر 2 باتیں آپ نے اور بتائی کہ میرے بعد سب سے پہلے تو آئے گی اور تجھے اللہ تعالی جنت کی عورتوں کی شہزادی اور سردار بنائے گا۔ جب یہ بات میں نے سنی میں مسکرانے لگی۔ بابا نے میری حوصلہ افزائی کی۔ اس سے ثابت کیا ہوا کہ ہر بات کسی دوست نے آپ کو بتائی ہے تو اس کا راز رکھنا یہ بھی ثواب ہے۔ اس مسجد کے گیٹ پر آپ نے لکھا تھا نا، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے کسی کے عیب کو چھپایا، راز کو چھپایا، اللہ اس کے راز کو بھید کو چھپا دے گا۔ ہوتا نہیں ہے جو لوگ نیٹ پہ لوگوں کو اوپن کرتے ہیں، ان کا اپنا انجام اینڈ پہ کیا ہوتا ہے یہ دیکھ لو۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ تیسری بات اور آدھا درس ختم۔ وہ کیا ہے؟ وَأَتُّوا إِذَا أَتُمِنْتُمْ، امانت کا خیال کرو۔ امانت پر ایک حدیث یاد کر لیں۔ ایک صحابی نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پلاٹ لیا، جب کھدائی کی تو اس میں سے سونے کا مٹکا نکل آیا۔ پہلے زمانے کی بات ہے۔ اس نے مٹکا نکال کر کندھے پہ رکھا، جس سے لیا تھا نا، اس کو کہا بھائی آپ کی امانت نکل آئی ہے۔ تو کہنے لگا میں نے تو زمین فروخت کی تھی، مجھے سونے کا پتہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ہمیں کوئی نکل آتا نا، کوئی اہل حدیث ہوتا، اہل سنت ہوتا، پھر وہ کتنی خوش ہوتا، یار سونے کا مٹکا مل گیا، کوئی مولوی ہوتا۔ لیکن وہ تھا سچا آدمی، امانت کی خیانت نہ کرنے والا۔ اصل بات کیوں سنا رہا ہوں؟ سچ بولو گے جنت بھی ملے گی، رمضان بھی ملے گا۔ وعدے کی پاسداری کرو گے جنت بھی ملے گی، رمضان بھی، اور امانت کی پاسداری کرو گے جنت بھی ملے گی، رمضان بھی۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو اپنے آپ کو چینج کرو، یہ رمضان آیا ہی ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے۔ امانت کی کس طرح اس نے کی؟
بھائی اپنا مٹکا لے لو. وہ کہتے ہیں نہیں میں نے زمین فروخت کی, مجھے پتا نہیں ہے مٹکا کس کا ہے, مٹکا بھی سونے کا ہے. دونوں لڑ رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر آئے, آ کر کہنے لگے لڑ کیوں رہے ہو؟ یہ کہتے ہیں یار میں نے زمین لی ہے تو اس میں سے یہ جو خریدی ہے نکلا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے زمین بیچی ہے, سب کچھ بیچا ہے, میرا نہیں ہے. یہ دنیا کی محبت جو ہے بندوں کو پریشان کرتی ہے. اللہ اکبر. اس پیغمبر نے یہ فیصلہ کیا. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کہنے لگا بیٹی ہے. آپ کے؟ وہ کہنے لگا بیٹا ہے. فرمایا ان کا حق کر دو, ان کو جہیز میں دے دو. یہ دنیا والوں کو بتایا جا رہا ہے امانت کی خیانت نہیں کرنی. آگے دوسری بات سنو جو آدھا درس سے زیادہ چہارم بات ہے. واحفظوا فروجکم, کیسے حفاظت کرتے ہیں اپنے جسم کی. والحافظین فروجہم والحافظات, حفاظت کرنے والوں کی ایک مثال, ہر بات کے ساتھ ایک مثال میں نے قرآنی اور حدیث کی دی ہے تاکہ بات پوری طرح سمجھ آئے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه. اس نے برہان کہتے ہیں دلائل کو. جو کریکٹر لوز کرتے ہیں وہ دلائل دیکھ لیں ان کی ڈاکٹری صحیح نہیں ہوتی. جو اپنے آپ کو سیف رکھتے ہیں ان کی ڈاکٹری صحیح ہوتی ہے. آدمی فوج میں نہیں بھرتی ہو سکتا, بیرون ملک نہیں جا سکتا, تو جنت میں کیسے جائے گا؟ رمضان کو اللہ نے بھیجا ہے تاکہ ہماری ساری تربیت, رمضان صرف بھوکے پیاسے کا روزہ نہیں ہے, زبان کا بھی روزہ ہے, اور عہد معاہد کا بھی روزہ ہے, امانت کا بھی روزہ ہے. 30 دن پریکٹس کیا ہے. جسم کا بھی روزہ ہے. غضوا ابصارہم, یہ 5ویں اور اس کے بعد آخری بات ہے. اتنی شارٹ پیکج اس سے میرے پاس اور نہیں تھا کہ میں اتنی کلوز بات سناؤں, کیونکہ کاروبار کا ٹائم ہے, آپ نے جانا ہے. دیکھیں اپنی آنکھ میں حیا پیدا کرو. 5ویں بات کیا ہے؟ موبائل چلاتے وقت, بازار میں جاتے وقت حیا ہے تو روزہ ہے. آنکھ میں شرم لحاظ حیا نہیں تو روزہ بھی نہیں. کفو ایدیکم, آخری بات ہے اپنے ہاتھ کو ظلم سے, زیادتی سے, گناہوں سے روکو ہاتھ کو. چینی زیادہ مہنگی بک رہی ہے. میں نے 4 دن پہلے نا مرکز توحید میں افطاری میں یہ شربت بنایا. چینی لی تو بیچ میں سے سوجی نکل آئی اس میں سے. اب کون ملا رہا ہے یار؟ ہاتھ ہی ملا رہے ہیں نا. چینی مہنگی ہے, سوجی سستی ہے, اس کو مکس کر دیا. یہ جتنی ملاوٹ کرو گے روزہ نہیں رہے گا, جنت بھی نہیں ملے گی. اسی لیے سمجھا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وفي رواية المسلم من سلم الناس. یہ تھی مختصر 6 باتیں. اب اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں زبان کا سچا بنا, وعدے کا پکا بنا, امانت کی پاسداری والا بنا, جسم کی حفاظت والا بنا. یا اللہ ہماری آنکھوں میں حیا پیدا کر دے. جب سکرین پہ بیٹھے تو رمضان میں ہمیں روزہ رمضان تو نظر آئے, اور ہمارے ہاتھوں کو لحاظ دے, کسی کو تکلیف نہ ہو, چوری نہ ہو, فراڈ نہ ہو, سودی معاملات نہ ہو. روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور کہتے چیک پہ, سودی چیک پہ دستخط کر رہا ہے, روزہ نہیں رہے گا. ہاتھ کا بھی روزہ ہوتا ہے. اب آخر میں ہے پیکج جو میں آپ کے لیے لایا ہوں, وہ بھی شارٹ ہے. یہ تقریر جس طرح شارٹ تھی نا, وہ پیکج کیا ہے؟ ہم نے 4 دعائیں یاد کرنی ہیں. کیا دعائیں یاد کرنی ہے؟
آخری اشرے میں سارا اشرہ پڑھنی ہے. پہلی دعا ہے آپ سب کو, مجھے بھی خزانے کی ضرورت ہے. کس چیز کی؟ کیونکہ پاکستان مقروض ہے. محبوب نے جنت کے خزانے کی دعا بتا دی ہے. وہ پتہ ہے کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس سے آسان پیکج میرے پاس نہیں ہے. جنت کا خزانہ کتنے میں ملتا ہے؟ اتنی پڑھنے میں. لا حول ولا قوت, سبق سمجھ کر آپ ایک سے 4 تک یاد کر لیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب صبح و شام کی دعا کیا ہے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یاد کر لے. پورا رمضان جب تک ختم نہیں ہوتا عادت بنا لیں, ہم نے پڑھنی ہے. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اس سے بھی آسان تیسری دعا, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. غم, دکھ, پریشانی اور مشکلات سے نجات کی دعا. اتنی آسان دعائیں. اور ایک دعا ہے جب آپ گھر سے نکلے نا, خوف اپنے اوپر اللہ کا کریں اور یہ دعا پڑھیں, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 4 دعائیں ہیں. اب آخر میں ایک دعا ہے ہمارے بزرگوں کے لیے, جو میری عمر کے دوست ہیں نا, ان کے لیے سب بچوں نے دعا یاد کرنی ہے. وہ کیا ہے؟ بزرگوں کو رات کو نیند نہیں آتی, ان کے اوپر قرض بھی ہیں, فرض بھی ہیں. بیٹے بیٹیوں کے فیملی معاملات, رشتے ناتے, بڑھیا کو, بوڑھے آدمی کو سونے نہیں دیتے. ساری دنیا نیند کر رہی ہے, وہ اولاد کے فکر میں مر رہی ہے. بوڑھا آدمی تڑپ رہا ہے, بسترا کتنا اچھا ہے لیکن سو نہیں سکتا. ان کے لیے کیا دعا کرنی ہے؟ قرض ان کا اتر جائے. وہ کیا ہے؟ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہ ہمارے بزرگوں کا قرض بھی اتر جائے, ہمارے پاکستان کا قرض بھی اتر جائے. یا اللہ ہمارا فرض بھی اتر جائے. جو لوگ فرائض میں مشکلات میں ہیں, اب پڑھنی ہے اختتام کی دعا. لیکن اس سے پہلے دعا کی قبولیت کا راستہ کون سا ہے؟ وہ ہے درود شریف. دعا کس کی قبول ہوتی ہے؟ جو درود شریف پڑھے. جب تک درود نہیں پڑھو, جیسے پنکا نہیں لٹکا ہوا, عمل لٹکا جاتا ہے. نہ نماز قبول ہوتی ہے, نہ ہی کوئی عبادت منظور ہوتی ہے, نہ دعا قبول ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے اگر قبولیت کی گھڑی کو پہنچانا ہے تو پھر کیا پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اختتام کی دعا کیا ہے؟ جب بھی جہاں بھی بیٹھیں, دعائیں نہیں آتی تو ادھر کتابیں رکھی ہوئی ہیں, ان میں سے دعائیں یاد کر لو, گھر سے لے لو, کہیں سے دعا کی کتاب آفس سے ملتی ہے, بچے یاد کرتے ہیں, آپ بھی یاد کر لیں. وہ کیا ہے دعا اختتام کی؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.